بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عابد اور زاہد، عارف و خائف تھے۔ ریاضت و مجاہدہ و خلوت مشاہدہ ان کا خارج از بیان ہے۔ ان کے احوال عبادت کا تو یہ حال ہے کہ ان کے حماد بن سلیمان کہتے ہیں کہ وہ تمام رات عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اول نصف شب وہ جاگتے تھے۔ ایک روز راستے میں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک ایک آدمی نے کہا، یہ شخص تمام رات عبادت الہی کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ تمام رات عبادت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے شرماتا ہوں کہ لوگ میری توصیف بیان کریں جو مجھ میں نہ ہوں۔ اور ان کے احوال زاہد کی یہ کیفیت تھی کہ ایک روایت ہے ربیع بن عاصم سے کہ بلایا میرے یزید بن عمر بن میسرہ نے، پس میں ابو حنیفہ کو لے گیا۔ یزید بن میسرہ ان کو بیت المال سونپنے لگے، لیکن ابو حنیفہ نے انکار کیا۔ اس شخص نے تقریباً 20 چابک مارے۔ بس آپ نظر کریں کہ کس طرح وہ ولایت سے بھاگے، اور چند اصحاب رسول خدا کو آپ نے دیکھا ہے۔ چنانچہ انس بن مالک اور جابر بن عبداللہ اور واسع بن اسقع سے نقل ہے، عبداللہ بن مبارک کے روبرو کسی نے ابو حنیفہ کو برائی کے ساتھ ذکر کیا۔ اس وقت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ تم ذکر ایسے شخص کا کرتے ہو کہ تمام دنیا اس کی طرف متوجہ ہو، اور وہ شخص دنیا سے بھاگتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مقدس مطہر پر جناب رسول خدا کے حاضر ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین، اور آپ جو رب سے بھی مشرف ہوئے اور آواز آئی کہ وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ محمد بن شجاع سے ایک روایت ہے کہ امیر المومنین ابو جعفر عباسی نے 10,000 درہم حضرت ابو حنیفہ کے پاس بھیجے۔ ان کو لے کر اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ان درہموں کو رکھ چھوڑو، اور جب میں مر جاؤں تو یہ درہم واپس کر دینا، اور ان سے کہنا کہ یہ وہی تمہاری ودیعت ہے جو آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس چھوڑی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ولایت قضاء دینے کے واسطے بلایا تو آپ نے فرمایا کہ میں لائق قضاء کے نہیں ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ نے کس واسطے فرمایا؟ تو آپ نے اس سے کہا کہ اگر یہ بات میری سچی ہے تو میں فضا کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر یہ سچ نہیں ہے تو جھوٹا بھی قاضی ہونے کے لائق نہیں ہے۔ ایک روایت شریک نخاع سے ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کثیر السکوت تھے۔ وہ بہت کم سخن فرمایا کرتے تھے۔ جب زیادہ ضروریات ہوتی تو آپ گفتگو فرمایا کرتے، ورنہ خاموش اور سکوت فرمایا کرتے تھے۔